قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا، تیرے اللہ کا مثل؟ الفرد لا ند له، العلی لا سمیہ له، الظہیر لا غنی له، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر۔ میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح شام صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف اکٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں۔ الکلمات جن کو سما، ایک مثال سے واقعہ سنا تھا۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سن۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال کہ میں سننے ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی، کشش پیدا ہو، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا ہوا وہی تھا جادوگر اللہ تعالیٰ سے دس ہے۔ اچھا کبھی نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ روئی نکال، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہم جو اجمی ہیں نا ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکا ہی جاؤں نا، لسی پانی ٹھوکی جاؤں نا، ٹھوکی جاؤں نا، ٹھوکی جاؤں، اور عرب کے مزاج میں مکھن نکال چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتی۔ تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی، سننا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له۔ ایسے کانپ گیا تو فیل کہنے لگا فقط بلغنا قاموس البحر، کاش میں آپ کو سمجھا سکوں، میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں۔ کہنے لگا دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی کی، یہ ہے کلام عرب کا حسن، تیرے چند جملوں نے۔ آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له۔ کا ہاتھ بڑا، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں، قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے۔ تو میرے نبی کی صبح شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى، انت الملك لا شریک لك بل فرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس، اخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم۔ اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا، کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا موسیقی ہے۔ اے اللہ پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے چھوری پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو، تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو، تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے، ندا پہ آتا ہے، پکار پہ آتا ہے، بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانیاں ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا، وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر، دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، دیکھو نظر نہیں آتا، لا تخالطہ الظنون، تصور میں لاؤ نظر نہیں آتا، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھنا چاہو نظروں کے پار، سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے، گر جائیں گے، پہنچ نہ پائیں گے۔ جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو ہماری کون سمجھے گا؟ سبحان اللہ۔ 2 مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں، اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے، پر ان سے دور اور ان کے قریب۔ لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب۔ بول، پکار، تیرے ساتھ نیند سے پاک، جس کو پکارو گے، کبھی سویا ہوگا
جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا. اور میرا رب کیا ہے؟ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، مر جانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک. متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بچہ نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، مددگار کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. وہ العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا. لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے. وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، قدرت. عالم علام، قادر قدیر، غالب غلاب، عالم علیم، قادر قدیر، جابر جبار. کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے؟ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب. ہم بنے ہوئے، وہ بنانے والا. ہم مرنے والے، وہ مرنے والا. ہم کھانے والے، وہ کھلانے والا. ہم طلبگار، وہ دینے والا. ہم مدد کے محتاج، وہ مدد کرنے والا. ہم ستائے ہوئے، وہ مدد کو پہنچنے والا. ہم رونے والے، وہ آنسو پوچھنے والا. ہم سوال کرنے والے، وہ پورا کرنے والا. وہ جابر، میں مجبور. وہ ناصر، میں منصور. وہ قاہر، میں مقہور. وہ غالب، میں مغلوب. وہ حاکم، میں محکوم. وہ رب، میں مربوب. وہ وکیل، میں موکول. وہ ایک ہی تو ہے. ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ، ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ، ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ. کل کائنات کے چپے چپے، ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت، اس کی نیرنگیاں، اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا. ذرہ بولے گا اللہ ہے، پتا بولے گا اللہ ہے، پہاڑ بولے گا اللہ ہے، دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ. چارہ پیٹ میں جائے، خون گندا بنے، پیشاب گوبر گندا بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے، وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے. سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے. عقاب کی اڑان بتاتی ہے اللہ ہے. پھول کی مہک بتاتی ہے اللہ ہے. گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے. مٹی کے انسان کا بولنا، علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے. آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی، زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی، سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی، چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی، رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی، دن کا اجالا اللہ کی نشانی، زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی، پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی، زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی. وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، شراکت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، قدرت میں کامل، طاقت میں کامل، ہیبت میں کامل، جلال میں کامل، کبریائی میں کامل. وہ کہتا صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار. میں تیری پکار پہ لبیک کہوں. تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو. یہاں صرف دو بولنا شروع کر، صرف دو. تو تم کہو گے او میاں ہے کہ بولو، تجھے دو کی مصیبت بات چھوڑ. ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو. اور میرا اللہ کیا کہتا؟ لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو سنو، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک تر، مرد عورت، بوڑھے جوان، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسالونی، اور مجھ سے مانگو اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں، پشتو میں، ہر زبان والا بولے. اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی. سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے، گونگے اپنی اشاروں میں پکارے، معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکارے. جو بول نہیں سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو. گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو، گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو، اٹالین میں پکارا اللہ کو، ہالینڈی میں پکارا، ڈچ میں پکارا اللہ کو، کالے نے ہausa میں پکارا اللہ کو، ایشین نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو. میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب بھی الگ الگ تمہارا اللہ سنے، الگ الگ سنے، الگ الگ سنے گا. اب بچے دو چار ماں کے بچے اکٹھے آ جائیں، مانگنا بولنا شروع کر دیں، سارے نے لکر پھیر دیتی ہے. لو دانجیاں بغیر پائے گئی ہیں، وہ سب پہ لکر پھیر دیتی ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں، سننے میں غفلت نہیں. پھر کہتا میں سب کا چاہا دے دوں. تم تیرے رب کے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی، ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ سے ملایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا. 2002 کے حج میں سعید انور، انضمام الحق، مشتاق یہ میرے ساتھ تھے حج میں. تو ایک غیر مقلد نے بڑی میرے اوپر چڑھائی کر بدتمیز، حد درجے کی بدتمیزی. میں ایک لفظ نہیں بولا، چپ. تو جب وہ چلا گیا تو سعید انور کہنے لگا مولانا صاحب مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آج مجھے پتا. جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا ایک چھکا میں اس کو مار دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ چپ بیٹھا میں کیوں غصے ہوں، میں چپ کر کے تھوڑا تماشا ویندا رہا. مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں طاہر قادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لی، اتنی گالیاں دی قادری صاحب کو.
اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مسجد کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں. میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے. السلام. اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی. بھائی تم اختلاف کرو وہ تو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے, لیکن نفرت تو نہ, کفر تک نہ پہنچو. اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو, ان سے پیار کرو, ان سے محبت کرو. میں نے ایک مناظرہ دیکھا, میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو, یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دیتا ہے. اس میں منفی زیادہ ہے, مثبت کم, اور بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے, اس پہ غلط نہ چھپنے دو, صحیح چھاپو. اگر اپنے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو, واٹس ایپ مت استعمال کرو, اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو. لیکن جو اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے, اور دو جنگ ہو رہی تھی, رفع یدین پر جنگ ہو رہی. حالانکہ کرنا بھی سنت, نہ کرنا بھی سنت, اور سارا جھگڑا اولا کا ہے, کرنا اولا ہے نہ کرنا اولا ہے. اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا, آخر میں گالیاں دیتے اور نام بن جاتا ہے مناظرہ اسلام. ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا, کافر کو بھی گلے لگا. جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا, تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے. تو میں آپ سے مذہبی نفرت کبھی سمجھوتا نہیں کروں. اگر آپ اس کے کانٹے اپنے اندر رکھتے ہیں تو بھی آپ بچے ہیں, اس کو بھی سے نکال دیں, اس سے توبہ کرو. ہم پوری دنیا کے لیے اللہ کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں, اور جو اللہ کا پیغام لے کر چلتا ہے اس کا سینے میں انسانیت کی ہمدردی ہوتی, محبت ہوتی, ان کے گناہ سے نفرت ہوتی, ان کی ذات سے محبت. جبھی تو نبی روتا ہے, ورنہ کیوں روتے ہیں, روتے کیوں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات کا کیا مطلب. تو دوسری بات یہ کہتا ہوں بچوں کہ اپنے سینے کو نفرت سے صاف کرو, مسلم بن کے رہو. علماء دیوبند نے جو تعبیر دین پیش کی ہم اس کو راجح سمجھتے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم باقی سب کی تعظیم کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھتے ہیں. اور اگر ہمارے نزدیک کوئی بالکل غلط ہے تو ہم اس کے لیے سینہ کشادہ کر کے اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو پیار دیتے ہیں تاکہ اللہ کرے وہ صحیح راستے پر آ جائے. ایک جنازے میں ہم شریک تھے, بہت بڑے مالدار آدمی, کروڑوں اربوں پتی, ان کی بہن کا انتقال. تو ایک مولانا صاحب جنازے کے لیے آئے قرآن. اب وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے, اور سارے کروڑوں پتی لوگ کھڑے ہوئے چونکہ اتنا بڑا آدمی. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے, دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے, تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے, اور جن کم وقتوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں. دوبارہ سنو, چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں, پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے, دوسری کے بعد درود ہے, تیسری کے بعد دعا ہے, اور جن بدبختوں کو دعا نہیں آتی وہ توبہ کریں, اور چوتھی کے بعد سلام. آگے سارے وہ کھڑے تھے جن کو دعا نہیں آتی, اور یہ ان کو پہلے کم وقت بنا دیا پھر بدبخت بنا دیا. تو ان آدمیوں کا دروازہ کھلے گا کسی مولوی کے لیے, اخلاقی بنا لو جو دیکھ کے مسکراتا ہے, جی چائے پیش کریے کہ ٹھنڈا پیش کریے, آپ ہی کی جیب سے وہ پیسے نکالنے ہیں, جلدی نہ جا کے پیپسی لے گیا, اور آپ اس سے متاثر ہو کر 100 کی چیز 200 میں خرید کے جاتے ہو, اور آپ لوگوں کو جنت پیش کر رہے ہو اور ساتھ ان کو لعنت بھی بھیج رہے ہو. تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہو؟ ایک دکاندار جتنے اخلاق تو سیکھو. یہی تو بریلوی ہمیں کافر کہہ کے مسجدوں سے نکال رہے ہیں, مسجدیں ہو رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, تو آگے تمہارے خطیب بھی یہی کر رہے ہوں. تو تم نے حق و باطل میں کیا فرق رکھا ہے, صحیح اور خطا میں کیا فرق رکھا ہے, ادھر بھی گالی ادھر بھی گالی, سننے والا کیا کہے گا, دونوں ایک ہو جائیں. لہذا اپنے سینے کو نفرتوں سے دھو کے چلو, پاک کر کے چلو. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ, اس پر آپ اور اللہ کے نبی جنت میں ایسے ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. تو یہ 2 باتیں ہیں, آپس میں بھی نفرت نہ کرو. یہ تھوڑا سا میں نے تفصیل سے کہہ دیا چونکہ آپ کا سفر شروع ہونے لگا ہے, کچھ بچے باہر سے آئے ہیں, اور پہلے تو یہ مذاکرے میں بہت کرتا تھا, ٹائم ہوتا تھا, اب مجھے ٹائم نہیں ملتا. پچھلے یہ جو دورے کی جماعت اب سال لگا رہی, شاید پورے سال میں 10 دن میں نے ان کو سبق پڑھایا ہوگا. پڑھانا تو میں کوئی نہیں, میں تو ایسے باتیں کرتا ہوں. پڑھانا تو شیخ رمزی کا کام ہے, شیخ زبیر کا کام, یہ پرانے استاد ہیں, یہ پڑھانے والے میرے جیسے تو خالی باتوں نہیں لوگ. لیکن وہ میری باتیں ہوتی تھی زندگی سے متعلق, تو فائدہ ہوتا تھا مجھے بھی سننے والوں. اب وہ اب نیا سال شروع ہو رہا ہے, کچھ بچے پہلی دفعہ آ رہے ہیں, کچھ پہلے سے ہیں. تو میں چاہتا ہوں آپ یہ سفر اس طرح شروع کرو کہ آپ کی زبان محبت کا بول بولے, آپ کے دل کے تاروں پر محبت کے نغمے چھڑیں, نہ نفرت, نہ حسد, نہ بغض, نہ غل, نہ غش, ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب نہ ہو, تاکہ آپ پوری امت کے لیے ایک پیغام محبت بن کے چلو. اس کی سارے بچے نیت کرتے ہیں, سارے اس کی نیت کر کے چلو. جس کو آپ غلط سمجھتے ہو سمجھو, آپ کے پاس دلائل ہیں سمجھو, لیکن اس کا مطلب نفرت. میں 3 چلے لگا رہا تھا, 3 چلے. تو ایک گاؤں میں ہم گئے تو ایک مولانا صاحب نے اتنی گالیاں نکالی, ماں بہن کی گالی, وہ بہن کی گالی, کھڑے ہو کر مسجد میں, اور بستر اٹھا کے ہمارے باہر پھینک دیے اور گاؤں اکٹھا کر لیا. تو اب میں چونکہ نیا کالج سے آیا تھا, اب میرا دماغ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, اور یہ ماں بہن کی گالیاں نکالتا جا رہا ہے. ماں بہن کی گالی نکالنا تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہے, چیز ہے کہ علم اور
قرآن اور حدیث اور عشق رسول. اور یہ جن کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں غصہ رسول ہیں, یہ بولتے نہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. ہمارا امیر کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ ان کے دل بدل دے, دعا کرو. تو مجھے کسی دلیل کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی, حالانکہ میں بالکل نیا تھا, میرا رائمنڈ سے پہلا سفر تھا پہلا. تو اس واقعے نے میرے اندر ترجیحات خود قائم کر دیں کہ یہ گالیاں دینے والا غلط آدمی, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کا سفر مبارک کرے. آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں, اب آپ بہت زیادہ ہو گئے ہو, اگر آپ روزانہ 2 نفل پڑھ کے میرے لیے دعا کر دو تو آپ کا احسان عظیم ہوگا. وہ میلسی میں نا ہم کہتے ہیں نا بہت شکریہ بہت مہربانی, تو میلسی میں کہا جاتا ہے عظیم شکریہ عظیم شکریہ. تو آپ کا یہ عظیم شکریہ ہوگا اگر آپ میرے لیے 2 نفل پڑھ کے دعا کر دو, میری استقامت کی, میری ہدایت کی. اور نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو, تو آپ کا وہ بھی پھر عظیم شکریہ ہے کہ میں جس اس گھاٹی سے گزر رہا ہوں یہ بہت خوفناک ہے. شہرت اور واہ واہ اور زندہ باد, یہ جتنا آدمی کو راستے سے ہٹانے والی چیزیں اتنی اور کوئی چیز نہیں. اب عمر کے آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں, تو میں بھی اللہ سے رو رو کے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ. وہ بدو والی دعا میں روز مانگتا ہوں, دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں. آپ سے بھی کہتا ہوں یہ دعا میرے لیے مانگو. اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, کسی کی شہرت اچھے نام سے, کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں, اسی سے تو آگے سودا بکتا ہے. وہ لوگ بات سنتے ہیں عمل کرتے ہیں, تو لیکن اس میں جو مبتلا بھی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتی ہے کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے, مفاد بیچ میں نہ آ جائیں, اغراض نہ آ جائیں, شہوتیں نہ آ جائیں, ہوس نہ آ جائے, پتہ نہیں کیا کچھ ایسے منہ کھولا ہوا ہے بلاؤں نے, بڑے بڑے اشتہا نما بلائیں ہیں جنہیں منہ کھولا ہوا نکلنے کے لیے. اور کلی جان ہے لمبا پینڈا ہے, نہ جتی ہے نہ سر پہ کپڑا ہے, اسے تو فیلی پار لگنا ہے. کشتی شکستگانے اے باد شتر برخیز شاید کے باز بینم یار آشنا. اگر تمہیں فارسی سمجھ میں آتی تو تمہیں اس کا مزہ لیتے. کشتی پرانی ہے موجیں طوفانی ہیں, اے ہواؤ اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں. شاید تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں. کشتی میں جان کوئی نہیں, کشتی شکستہ گانے پرانی بیڑی تے بیٹھویاں اے باد شتر برخیز, اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا. شاید کے باز بھی نما یار آشنا, شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں, اس کا دیدار کر سکوں. تو میرے بچوں آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا کیا موج ہے کیا ہلا گلا ہے, لیکن اللہ کی میں اس کو نعمت کہتا ہوں, اور ہے نعمت, اور اس کے زوال سے کانپتا ہوں, لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے, کوئی رائے نہ پھسل جائے, کوئی ذہن نہ بھٹک جائے, کوئی قدم نہ بہک جائے. یا اللہ بس تو پار لگا دے, یا اللہ تو پار لگا دے, یا اللہ تو پار لگا دے. کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا. میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا, اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا. یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں, ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے, تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں, تیری یاد میں نکلا ہوں. ابھا دیکھا لمحہ دیکھا اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں, اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے. لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا, مجھے کیا خبر تھا. تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے, اور اس نعمت میں اللہ تکبر عجب ہوس پرستی جاہ پرستی مال پرستی سے اللہ بچائے. سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے بولو؟ سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعر به نار جہنم. علامہ صاحب, مولانا صاحب, خطیب صاحب, شیخ الحدیث صاحب, مبلغ اعظم, خطیب اعظم. کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, زانی شرابی طوائف سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکے گی. جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا, چند ٹکوں کے پیچھے جو بکھ گیا. سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے. پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا, اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا. تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میری اولاد ہو, میرے بچے ہو, سب میرے لیے یوسف ہو, تم عاصم ہو, علی ہو, میری مدد کرو. اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ. ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. موجود لیتک تحلو والحیات مریرۃ. ابو فراس سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے, پر میں تو اسے اللہ پہ فٹ کرتا ہوں. لیتک تحلو والایام مریرۃ, کہیں ایام ہے کہیں حیات ہے. لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل هین
وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابٌ. آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور آپ سے دعا کا طلب کرا، اور آپ کے لیے میں خود ہر موقع پہ دعا کرتا ہوں جہاں دعا کے موقع. تو لہٰذا جب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ بھی میرے لیے کرتا ہوں. اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے، کامیابی سے کامزن ہوں، اور موت تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نظام آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. آپ ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنے. آپ کے اساتذہ، یہاں کے ہمارے خادم، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرمائے، ہر شر سے بچائے. السلام علیکم.